اوپر جاتے رہیں، باہر اسلامک سینٹر میں اوپر نیچے سب نماز کا انتظام ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو عید الفطر کی آپ سب کو بہت پرخلوص مبارکباد۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے رمضان المبارک کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، اس وقت ہم اور آپ جن حالات میں، جن کیفیات کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ یہاں جمع ہیں، وہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارا وجود زخمی ہے۔ پورے عالم اسلام پر اس وقت جو دردناک تکلیف دہ حالات ہیں، اس نے امت کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہم اللہ کے دین کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جب عید الفطر آئے تو تم خوشیاں مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، اللہ کی تکبیر بولو، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی طاقت کا تذکرہ کرو، اللہ کی قدرت کا تذکرہ کرو۔ یہ خوشی اللہ کے حکم کی فرمانبرداری میں، یہ خوشی کے جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ جب اس خوشی کا اظہار کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہماری نصرت کے فیصلے ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں بڑے سخت حالات آئے۔ بدر کا معرکہ تو رمضان المبارک میں ہی پیش آیا، احد میں سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس سب کے باوجود جب بھی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا موقع آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو بانٹا۔ ہم اللہ کے دین کے پابند ہیں اور اللہ کے ہر حکم کے آگے ہمارا سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور اسی کا نام مسلمان ہونا ہے۔ جہاں تک بات تکلیف دہ حالات کی ہے، پریشانیوں کی ہے، مسائل کی ہے، الجھنوں کی ہے، بے چینیوں کی ہے، تو یاد رکھیے زندہ قوموں پر بھی حالات آتے ہیں، مردوں پر حالات نہیں آتے، مردہ جسموں پر حالات نہیں آتے۔ حالات
حالات کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ قوم زندہ ہے، اور حالات اللہ کی طرف سے اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے درمیان میں سے منافق قسم کے لوگوں کو الگ کر دے، تاکہ اللہ چھانٹ دے۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام پر جب ایسے حالات آئے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، تو فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان حالات پر صحابہ کا جو ریئیکشن تھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ انہوں نے جب اپنے اوپر تکلیف دہ حالات دیکھے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا جو وعدہ تھا، اللہ کے رسول کا جو وعدہ تھا وہ سچ ہو گیا، اور وہ وعدہ بالکل برحق تھا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا سمجھتے ہو تم کہ جو تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے بغیر اس کے کہ تمہارے اوپر سخت اور تکلیف دہ حالات نہ آئیں، ایسے حالات کے تم کو جھنجھوڑ نہ دیا جائے، یہاں تک کہ رسول تک پکار اٹھے کہ اللہ کی نصرت اور مدد کب آئے گی، تب سمجھنا کہ اللہ کی نصرت قریب ہے۔ حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء۔ ایسے حالات آئے کہ رسول اور نبی بھی مایوس ہونے لگے، مایوس ہوئے نہیں لیکن مایوسی جیسی کیفیت کو ان پر بھی طاری ہو گئی، اور ان کو یہ لگنے لگا کہ ہمیں شاید جھٹلا دیا گیا۔ جاءهم نصرنا، اللہ کی طرف سے نصرت کے اور فتح کے فیصلے فرمائے گئے۔ تکلیف دہ حالات اہل ایمان کو مضبوطی عطا کرتے ہیں، تکلیف دہ حالات اہل ایمان کو استقامت عطا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی نمونہ، صحابہ کرام ہمارے لیے اصل ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہم اچھے حال میں ہوں یا برے حال میں ہوں، ہم خوشی میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، ہم راحت میں ہوں یا رنج میں ہوں، ہر حال میں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنانا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی صحیح رخ پر ہو، ہم سے اللہ راضی ہو، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن خوش ہو جائیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا طرز زندگی کیا تھا۔ آج ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے حالات پر تبصرہ تو کرتے ہیں، دنیا کے حالات پر تجزیہ تو کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو بدلنے کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کوئی عزم نہیں کرتے، کوئی ارادہ نہیں کرتے، کوئی جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے جذبات پست ہو گئے، ہمارے خیالات گندے ہو گئے، ہماری تمنائیں بڑی گھٹیا ہو گئی۔ جب ہم اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے ولولوں کو بلند کریں گے اور ہمارا یقین ہوگا اللہ کی ذات عالی پر۔ صحابہ کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابر هذه الامة قلوبا، کہ وہ اپنے دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک تھے۔ نیکی دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ دل کی نیکی کا مطلب یہ ہے اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت پر یقین، اللہ کی قدرت پر یقین، یہ دلوں میں ایسا راسخ ہو جائے، وجود میں ایسا اتر جائے کہ ساری دنیا کے نقشے بدلتے ہوئے نظر آئیں، تب بھی ایک لمحے کے لیے ہمارے قدم میں کوئی جنبش نہ ہو، ایک لمحے کے لیے ہمارا ذہن خراب نہ ہو، ایک لمحے کے لیے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی عظمت، اللہ کے جلالت شان کے بارے میں ایک ذرہ ہمارے ذہن میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہونے پائے۔ ہمارا یقین مستحکم ہو، کائنات میں جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، طاقت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، وہ ساری کائنات کا تلے تنہا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ یہ یقین دل کو نیک بناتا ہے۔ دل کی نیکی کا مطلب ہوتا ہے اخلاص کا پیدا ہونا، ہمارے سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوں، اللہ کو پانے کے لیے ہوں۔ فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، صحابہ کا دوسرا مزاج یہ تھا کہ وہ علم، بہت گہرا علم رکھتے تھے۔ آج ذرا اپنی زندگی کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں، جہاں ایک طرف اللہ کی توحید کے سلسلے میں ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو رہی
ہماری نسلوں میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، ہمارے بچوں میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف ہم علم کے معاملے میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سیرت اور سنت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آج میں کچھ عملی گزارشات ان چند منٹوں میں آپ سے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ فیصلہ کیجئے کہ ایک طرف اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کو بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ، ان کے دلوں میں اللہ کی توحید اور اللہ کی کبریائی کو بٹھائیں گے، رسول اللہ کی عظمت اور محبت کو بٹھائیں گے، اور قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے، سنت سے ان کا تعلق جوڑیں گے۔ علم کو تلاش کیجئے، علم والوں کو تلاش کیجئے، کھڑے اور کھوٹے کی پہچان سیکھیے، اصلی اور نقلی کی پہچان سیکھیے، بیٹھیے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جائیے، ایسے علماء کی مجلسوں میں جائیے، ایسے اہل ذکر کی مجلسوں میں جائیے جہاں بیٹھ کر علم حاصل ہو، جہاں علم کا شوق پیدا ہو، جہاں قرآن کی رغبت پیدا ہو، جہاں حدیثوں سے رغبت پیدا ہو، جہاں سیرت اور سنت کا شوق پیدا ہو۔ اگر یہ شوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا تو یاد رکھیے ہم صحابہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اور جب صحابہ کے راستے سے ہٹیں گے اللہ کی نصرت ہمارے طرف سے ہٹ جائے گی۔ ایک صفت بیان فرمائی عبداللہ ابن مسعود نے، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، صحابہ کے اندر تصنع نہیں تھا، صحابہ کے اندر دکھاوا نہیں تھا، صحابہ بہت بے تکلف تھے، جیسے اندر تھے ویسے باہر تھے، جیسا باطن تھا ویسا ظاہر تھا، وہ چمکتے تھے گھر کے اندر بھی، وہ چمکتے تھے گھر کے باہر بھی، ان کے اخلاق گھر کے اندر بھی اچھے ہوتے تھے، ان کے اخلاق گھر کے باہر بھی اچھے ہوتے تھے، وہ کسی سے تکلف کے ساتھ نہیں ملتے تھے، وہ جس طرح ان کا دل چمکدار تھا، پورا وجود ان کا چمکدار تھا، وہ احسنہم خلقا، ان کے اخلاق بہت اچھے تھے، کسی انسان کو ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، وہ پڑوسیوں کے لیے اچھے تھے، وہ رشتہ داروں کے لیے اچھے تھے، وہ اپنی بیوی کے لیے اچھے تھے، وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے تھے، وہ اپنے والدین کے اطاعت گزار تھے۔ یہ صحابہ کی صفات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی۔ میرے محترم دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جب تک یہ صفات ہمارے اندر نہیں آئیں گی، جب تک ہم اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک اس کے لیے ہم کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں گھر پر، سوچیں گے نہیں اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، ہماری عورتوں میں کس طرح دین آئے گا، ہمارے بچوں میں کس طرح دین آئے گا، ہم اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، جو بنانا ہے بنائیں، لیکن یاد رکھیں پہلے ان کو اللہ کا وفادار بنائیں، پہلے ان کو رسول اللہ کا وفادار بنائیں، پہلے ان کے اندر دین کی، شریعت کی، قرآن کی، حدیث کی، سیرت کی، سنت کی ایسی محبت اتار دیں کہ بڑے سے بڑا طوفان ان کے قدموں میں تلمش پیدا نہ کر سکے، وہ استقامت اور توکل اور انابت کے ایسے پیکر ہوں کہ اللہ کی ذات پر ایسا ان کا یقین ہو کہ سورج مغرب سے نکل جائے، رات دن ہو جائے، لیکن ان کے مزاج میں، ان کے افکار و خیالات میں، ان کے جذبات میں، ان کی تمناؤں میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں، ہمارا تعلق اپنے پڑوسیوں سے اچھا ہو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا ہو، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے ہوں، انسانیت کے ساتھ ہمارا رشتہ اخوت کا اور محبت کا ہو۔ سارے انسانوں کو اللہ نے بھائی بنایا تھا، ایک ماں باپ کی اولاد بنایا تھا، اگر کہیں نفرت کی بات ہم سے کی جائے، ہماری طرف سے نفرت کا کوئی اظہار نہ ہو۔ قرآن نے ہم کو سبق دیا تھا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو کسی سے نفرت اور بغض اور کینہ اور حسد اور اس کی دل میں برائی تمہیں کسی ناانصافی پر آمادہ نہ کر دے، اعدلوا، انصاف سے کام لینا، هو اقرب للتقوی، یہی راستہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ساری انسانیت تک محبت کا پیغام پہنچانا، اللہ کا تعارف کرانا، نبی کا تعارف کرانا، تکلیفوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں، بے چارگیوں میں انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ امت مسلمہ اپنے اس فریضے کو انجام دیتی آئی ہے، آج بھی دے رہی ہے۔ دنیا نے ہمیشہ دیکھا ہے، آج بھی دنیا دیکھتی ہے، جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ اس کو چھپاتے ہیں، لیکن جن کے ظرف بڑے ہوتے ہیں وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، برملا اعتراف کرتے ہیں۔ کووڈ کے زمانے میں پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کس طرح ساری انسانیت کی خدمت کی، ہر ایک کی مدد کی، ہر ایک کے کام آئے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اسلام
وقار سکھایا ہے، وہ تہذیب سکھائی ہے، وہ سمجھداری سکھائی ہے، وہ اخلاق سکھائے ہیں کہ عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو، کروڑوں مسلمان پورے ملک میں جمع ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سڑکوں پر آ کر نکلتے ہیں مسجد جانے کے لیے، لیکن پورے ملک میں جیسے امن کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، جیسی محبت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، ایک آدمی کو بھی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ مجھے خوب یاد ہے 10واں مرتبہ عید الفطر کے دن ہمارے نانا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بڑے بڑے آفیسران آیا کرتے تھے تو آ کر کہتے تھے مفتی صاحب عید اور بقرعید میں ہم انتظامی ضرورتوں سے کھڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہمیں بڑا اطمینان رہتا ہے، ہمیں بڑا سکون رہتا ہے، ایسا سنجیدہ مجمع، ایسے اخلاق والا مجمع ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلتا ہے، اللہ کی بڑائی بولتا ہوا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بولتا ہوا آتا ہے۔ ہمیں اپنی اس تہذیب پر، ہمیں اپنے اخلاق پر، ہمیں اپنے اس کردار پر فخر ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، اس ملک کے ایک اچھے شہری ہیں۔ ایک انسان کے بارے میں بھی کوئی مسلمان کبھی غلط سوچ نہیں سکتا، یہی ہم کو سکھایا گیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، عزیز و بزرگوں، اسی طرح ہم ان صفات کی طرف واپس لوٹیں، اپنے قدم لوٹائیں، رجوع کریں، توبہ کریں اللہ سے۔ آج جن حالات کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں، وہ فلسطین اور غزہ کے لاکھوں انسان جو درد میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جن پر ظلم کی ایسی انتہا کی گئی ہے کہ انسانی تاریخ میں شاید ہی ایسے مظالم کم ہوئے ہو، لیکن ان کا ایمان، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا اللہ پر یقین، ان کا دین سے تعلق، ان کا قرآن سے تعلق، ان کا سیرت اور سنت سے تعلق، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم حیات الصحابہ اور حکایات صحابہ کتابوں میں پڑھتے تھے، اللہ نے اس کی زندہ شکلیں ہم کو دکھا دی ہیں۔ ہم اپنا تعلق جب تک مضبوط نہیں کریں گے قرآن سے، جب تک ہم عملی کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم کوئی فیصلے نہیں کریں گے، پریکٹیکلی زندگی میں قرآن کو، حدیث اور سیرت اور سنت کو اختیار نہیں کریں گے، جائیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، یاد رکھیے بغیر رہبری کے، بغیر گائیڈنس کے ایک سائیکل چلانا بھی کوئی نہیں سیکھ سکتا۔ دین کے اس راستے پر میری آپ سے آج جو عاجزانہ گزارش ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ عید الفطر کا جامع مسجد عائشہ سے پیغام کیا ملا، مرکز سے پیغام کیا ملا، تو ایک پیغام لے کر جائیے گا، رہنمائی میں رہنا سیکھیے، علماء کی رہنمائی میں، اہل حق کی رہنمائی میں۔ آپ خود سوچئے، خود تلاش کیجئے، خود بیٹھیے جا کر، کہاں بیٹھ کر آپ کا علم بڑھتا ہے، کہاں بیٹھ کر تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، کہاں بیٹھ کر دین کی صحیح سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ کسی سے مشورہ مت کیجئے، خود جائیے، خود تلاش کریے، خود گھومیے، خود سفر کیجئے، پھر جہاں جا کر آپ کو یہ لگے کہ یہاں بیٹھ کر ہمارا تعلق مع اللہ ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری عقل کو روشنی ملتی ہے، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر انکسار پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر خودنمائی اور شہرت طلبی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، وہاں جا کر اپنے علم کو بڑھائیے، ذکر کو بڑھائیے، فکر کو جلا بخشیے، اپنے کردار کو سنواریے، اپنے اخلاق کو سنواریے۔ اگر یہ ایک فیصلہ ہم یہاں سے کر کے چلے گئے تو عید الفطر اللہ کے یہاں انشاءاللہ مقبول ہوگی، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ہم کو نصیب ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر سب سے پہلے اس رہنے والے کو، پھر اس پورے مجمع کو، اور اللہ کا فضل ہے یہاں پورے ضلع کی، پورے شہر کی نمائندگی ہوتی ہے، اس کا پیغام آپ پہنچائیے، پورے شہر میں عام کیجیے۔ اگر یہ فیصلہ چند 100 لوگوں نے بھی کر لیا تو اس سے بڑا کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ